حجاز فتح کیا تو شاہ فیصل کو گورنر حجاز مقرر کیا گیا، جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر شامل تھے۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے نہایت حساس ذمہ داری تھی۔ شاہ فیصل نے حج کے انتظامات بہتر کیے، امن قائم رکھا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا۔ بعد ازاں شاہ فیصل کو وزیر خارجہ بنایا گیا اور وہ کئی دہائیوں تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو عالمی سطح پر متعارف کرایا، اسلامی ممالک، مغربی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ وہ اسلام کی نمائندگی بھی کرتے تھے اور جدید دنیا سے رابطہ بھی رکھتے تھے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور ان کے بڑے بیٹے شاہ سعود بادشاہ بنے۔ شاہ فیصل ولی عہد اور وزیر اعظم بنے، لیکن جلد ہی ملک میں مالی بد انتظامی، قرضوں اور اندرونی اختلافات نے جنم لیا۔ شاہ فیصل اصلاحات چاہتے تھے، مگر دونوں بھائیوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1960 کی دہائی کے آغاز تک سعودی عرب شدید بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ علماء، قبائلی سرداروں اور شاہی خاندان کے افراد نے محسوس کیا کہ ملک کو بچانے کے لیے شاہ فیصل ہی واحد حل ہے۔ چنانچہ 1964 میں علماء کے فتوے اور شاہی فیصلوں کے تحت شاہ سعود کو معزول کر دیا گیا اور شاہ فیصل کو سعودی عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہ بنتے ہی شاہ فیصل نے بڑے اصلاحاتی اقدامات شروع کیے۔ انہوں نے معیشت کو سنبھالا، حکومتی اداروں کو منظم کیا اور ریاست کو مضبوط بنایا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلام اور جدیدیت ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، یہاں تک کہ لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز بھی کیا۔ اس پر شدید مخالفت ہوئی مگر شاہ فیصل ڈٹے رہے۔ شاہ فیصل نے صحت، مواصلات، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو جدید بنایا۔ دل کی دولت کو عیش و عشرت کے بجائے ملک کی ترقی پر لگایا۔ وہ خود سادہ زندگی گزارتے تھے، کم بولتے، کم دکھاوا کرتے اور زیادہ